قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ قرآن ساؤنڈ چینل کے سبھی ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، یہ ان دنوں کی بات ہے جب اسپین پر عیسائیوں کی حکومت تھی اور ان کا حکمران وٹیزا نامی شخص ہوا کرتا تھا۔ یہ نیک اور رحم دل انسان تھا۔ اس کی موت کے بعد راڈرک نامی شخص اسپین کا بادشاہ بن گیا تھا۔ یہ نہایت ہی ظالم، فاسق، فاجر اور متکبر انسان تھا۔ 80 سال کی عمر میں یہ اسپین کا بادشاہ بنا تھا۔ اسپین کے ساتھ ہی ایک چھوٹا علاقہ تھا جس کا نام سبتا تھا۔ اس علاقے کا حکمران جولین نامی شخص ہوا کرتا تھا۔ اتفاق سے اس جولین کی بیٹی اسپین کی ملکہ کی خدمت میں حاضر تھی۔ اس کی بیٹی کا نام فلورنڈا تھا۔ اسپین کے بادشاہ یعنی کہ راڈرک نے فلورنڈا سے شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ جب اس چیز کی خبر فلورنڈا کے والد جولین کو ہوئی تو اسے بہت غصہ آیا، لیکن وہ چونکہ چھوٹے علاقے کا حکمران تھا، وہ اسپین کے بادشاہ سے مقابلہ نہ کر سکا۔ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے جولین نے مسلمانوں کا سہارا لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ واحد مسلم قوم ہی ہے جو کہ اسپین کو راڈرک کے مظالم سے بچا سکتی ہے۔ ناظرین، جولین مسلمانوں کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اسپین پر حملہ کرنے کی ترغیب دی تاکہ وہاں کے لوگوں کو ان کے ظالم بادشاہ راڈرک سے پناہ مل سکے۔ اس وقت مسلم گورنر موسیٰ بن نصیر تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ ولید بن عبد الملک سے جہاد کرنے کے لیے اجازت طلب کی تو خلیفہ نے اجازت دے دی اور کہا کہ مظلوموں کی حمایت کرنا مسلمانوں کا دینی فریضہ ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے 7000 افراد پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا اور ان کا سپہ سالار طارق بن زیاد کو بنایا۔ طارق بن زیاد بربر نسل سے تعلق رکھتے تھے اور بچپن سے ہی آپ نے تمام جنگی فنون سیکھی تھی۔ اب یہ جنگ طارق بن زیاد اور راڈرک کے درمیان تھی۔ طارق بن زیاد اپنی لشکر کے ساتھ 7 جولائی 711 عیسوی کو سمندر عبور کر کے اسپین کی زمین پر اترا۔ انہوں نے ایک پہاڑ پر پڑاؤ ڈالا۔ یہ پہاڑ آج کل عربی زبان میں جبل طارق اور انگریزی میں جبرالٹر کہلاتا ہے۔ اس کے بعد طارق بن زیاد نے وہ تمام بحری بیڑیاں جلا دی جن کے ذریعے سے وہ آئے تھے۔ انہوں نے ایسا اس لیے کیا تھا تاکہ ان کی فوج میں سے کوئی پیچھے بھاگ نہ سکے۔ اس کے بعد طارق بن زیاد نے اپنا خطبہ دیا جو کہ تاریخ کی کتب میں بہت مشہور خطبہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے جوان مردو، جنگ کے میدان سے اب مفر کی کوئی صورت نہیں ہے۔ دشمن تمہارے آگے ہے اور سمندر تمہارے پیچھے۔ صبر اور مستقل مزاجی کے علاوہ اب تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ تمہارے دشمن کے پاس فوج بھی ہے اور اسلحہ بھی، جبکہ ہمارے پاس تلواروں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اگر تم اپنی عزت بچانا چاہتے ہو تو دشمن کی قوت کو ختم کر دو۔ میں نے تم کو ایسی زمین پر لڑنے کے لیے آمادہ نہیں کیا جہاں میں خود لڑائی نہ کروں۔ اگر تم نے ذرا بھی ہمت سے کام لیا تو اس زمین کی دولت و حشمت تمہارے قدموں کی خاک ہوگی۔ تم نے اگر یہاں کے شہسواروں سے نپٹ لیا تو خدا کا دین، رسول اللہ کا حکم یہاں جاری و ساری ہو جائے گا۔ یہ جان لو جدھر میں تم لوگوں کو بلا رہا ہوں ادھر جانے والا پہلا شخص میں خود ہوں۔ جب فوجیں ٹکرائیں گی تو سب سے پہلے میری تلوار اٹھے گی۔ اگر میں مارا جاؤں تو تم لوگ آخر و دانہ ہو کر کسی دوسرے کا انتخاب کر لینا، مگر خدا کی راہ میں جان دینے سے منہ نہ موڑنا اور اس وقت تک دم نہ لینا جب تک کہ یہ جزیرہ فتح نہ ہو جائے۔ یہ منظر دیکھ کر راڈرک نے 1,00,000 کا لشکر جمع کیا۔ موسیٰ بن نصیر نے اضافی طور پر 5,000 کا ایک اور لشکر بھیج دیا۔ اب مسلمانوں کی مجموعی تعداد 12,000 تھی، لیکن سامنے 1,00,000 کا لشکر تھا۔ یہ بہت ہی بڑا عجیب منظر تھا۔ یہ جنگ کئی دنوں تک جاری رہی۔ 8ویں دن طارق بن زیاد اور اس کی لشکر کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیابی ملی اور انہوں نے راڈرک کو قتل کر دیا۔ اب آپ لذت حاصل کیجئے۔
بعد طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو حصوں میں تقسیم کیا اور مختلف شہروں کی طرف روانہ کیا، اور اس طرح کئی دنوں کی جنگ کے بعد آپ نے اسیجہ، قرطبہ، مالقہ، غرناطہ، طلیطلہ، کرمونہ، اشبیلیہ اور برشلونہ کے علاقے فتح کیے۔ اس طرح ایک پوری ریاست مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی جس کا نام مسلمانوں نے اندلس رکھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سرزمین اندلس پر مسلمانوں کی حکمرانی صرف اور صرف 800 سال تک قائم رہی۔ اس کے بعد پھر سے عیسائیوں نے اپنا قبضہ جما لیا، اور آج بھی اس دور میں عیسائی لوگ قابض ہیں۔